ناظرین، ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ٹرانسجینڈرز ہیں یا تو وہ زیادہ تر میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ زیادہ تر فیشن ڈیزائنر ہوتے ہیں، پر یہاں پر تو میں آ کے بس شاک ہی ہو گئی ہوں کہ یہاں پر ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ اس طرح سے بھی رہتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں۔ جی، ٹرانسجینڈرس کی جب بھی ہم بات کریں تو ہم صرف ایک ڈارک سائڈ دیکھتے ہیں، تصویر کا ایک تاریک پہلو دیکھتے ہیں، ہم روشن سائڈ پہ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ ٹرانسجینڈر ممبرس دوست ہیں، ہمارے یہ بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت دماغ دیا ہوا ہے، دل دیا ہے۔ پہلے کبھی یہ بھی اس طرح کے پروگرامز کرتے تھے، لیکن لوگ ان کے بارے میں صرف ایک سٹگما جو ہے کہ الٹی سیدھی چیزوں کا اٹیچ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، ایک اسٹیریوٹائپ سوچ ہے جو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ جتنے ہمارے پاس یہ ممبرس ہیں، تھاؤزنڈ کی نمبر ہیں ان کے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہر سال ان میں سے بہت سارے لوگ، ان میں سے بھی آپ بات کریں گی، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ایک بہترین ریلیجس زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگوں سے زیادہ ماشاءاللہ سے ریلیجس ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے یہاں پہ؟ ایٹیچیوڈ ایک ہی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم جب میڈیسن دیتے ہیں سب کو، تو اگر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی میڈیسن کی یا جس نے میڈیسن یوز نہیں کی ہوتی، وہ ہمیں نیکسٹ منتھ میں لا کے واپس کر دیتے ہیں۔ اچھا، جی، یہ میڈیسن یہ آ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ میڈیسن ہمیں اضافی چلی گئی تھی، یہ ہم نے یوز نہیں کی، یہ میڈیسن آپ رکھ لیں، یہ کسی اور کو دے دیں۔ تو آپ ان کی ایک ایگزامپل سے ان کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے سچ بولنے والے، کتنے ایماندار، کتنے خوبصورت لوگ ہیں۔ باقی تو یہ آپ سے بات کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا؟ جی، میرا نام محمد وارث ہے، چندہ وارث کہتے ہیں مجھے۔ چندہ وارث، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے کیا تھے، اب اس روپ میں کیسے آئے؟ بس یہ اللہ پاک نے ہمیں خاص نوازا ہے، اور ہم نا یہ ادھر ڈیروں میں ہوتے تھے، جو گھر کے آ جاتا ہے ڈیرا ایسا ہمارا ہوتا ہے، ادھر یہ تبلیغ والے حضرات آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو آپ نے ایک دفعہ دنیا میں آنا ہے۔ انہوں نے ہم سے تھوڑی سی بات کی کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے تو ان کی باتیں ہمیں پھیکی پھیکی لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ہمارا کیا جوڑ۔ تو جب انہوں نے حقیقت سامنے کی تو پھر ہمارے دل پہ بات لگی کہ واقعی یہ دنیا جھوٹ ہے، جو کام لگے ہیں یہ عارضی سارا کچھ ختم ہونے والا ہے، جو آخرت کی زندگی وہ لمبی ہے، وہ نہیں ختم ہونے والی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں موقع دے دیا اور اللہ نے خاص کرم کیا۔ یہ دیکھو ہمارے کتنے خواجہ اسرار ہیں جس کے اوپر اللہ نے خاص رحمت کی، پھر یہ تبلیغ والوں نے یہاں پہ محنت کی ہمارے اوپر، یہ یار یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کام پہ پھر اللہ پاک نے ہمیں جب اس کام کے ساتھ لگے، الحمدللہ ہم نے قرآن بھی، ہمارے کئی خواجہ اسرار جنہوں نے حفظ کی ہے ماشاءاللہ، اور گھر میں دیندار ماحول بنا دیا انہوں نے اس کام کی برکت سے۔ اب ہم محنت کر رہے ہیں کہ جتنے بھی خواجہ اسرار ہیں کہ وہ جو مسجد میں نہیں جا سکتے بیچارے، جو لڑکیاں بنے ہیں، ہم ان پہ محنت کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے، ایک نا وہ مدرسہ بنایا ہے، اس کے اندر وہ آن کے نماز پڑھتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں۔ ادھر بھی ہم آتے ہیں اور یہ کتابیں دین کی پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں بہت سپورٹ دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ جو سینٹر والے ہیں ان کا ہم بڑا شکر گزار ہیں، یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یہ دوائی دیتے ہیں، ویسے کوئی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہٹ کر تو وہ بھی ہماری پوری کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جتنا یہ دائرہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے لوگوں کو بھی جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، تو آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں کہاں کہاں پہنچا دیا۔ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے۔ تو اب یہ دیکھو کتنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی یہ ہمارے دوست ہیں، تو ہم آگے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے یہ خواجہ صاحب بیچارے روڈوں پہ پھرتے ہیں، جن کو نہیں پتہ غسل کا اور دین سے دور ہے، وہ بیچارے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کپڑے اتار دیں جہاں یہ لیڈیز کپڑے اتار دیں جہاں یہ بال کٹوا دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا ان کے پاس دین ہونا چاہیے، حرام حلال پاکی نہیں پاکی جائز نجائز اتنا ان کے پاس ہونا چاہیے علم۔ تو جب محنت ہوتی ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہے تمہارا۔ تو میرا تو یہ پیغام ہے کہ آپ درس بھی دیتے ہیں؟ جی جی ہاں جی دیتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو پھر پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ غسل ہے، وضو ہے، اور نماز کی بات اس کو جن کو نہیں پتہ، کہیں وہ کلمہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی کلمہ بھی ٹھیک کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہم نے سیکھا، ہم کہتے ہیں ہم ہمارا یہ آگے مزید ہم جا کریں، اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ دین میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ ہم نا بڑے ایک عجیب شعبے میں تھے، تو
کہتے گند کو پھیلاؤ نہ تو اس کی بدبو آتی ہے، اس کو مٹی ڈال دو اس کے اوپر، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے جو کارگزاری تھی وہ صحابہ کی تھی، ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، ہماری کیا کارگزاری ہے، ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بس ایک عجیب شعبے میں تھے جس کو حقار کی نیت سے لوگ دیکھتے تھے، اس میں عزت نہیں تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے پھر ہمیں یہ تھوڑی سی تبلیغ والوں نے محنت کی، کچھ یہ سینٹر والوں نے ہمیں بہت زیادہ ان سے سیکھا ہم نے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی کا رخ چینج کروا دیا۔ کچھ انہوں نے محنت کی، کچھ انہوں نے کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اب سکون، چین، عزت ہے۔ تو لوگ حافظ صاحب کر کے، حاج صاحب کر کے بلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں اپنا گھر بھی دکھایا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ نے 2-3 دفعہ لے گیا ادھر، تو جو نہیں گئے آپ لوگ بھی، اللہ آپ کو بھی بلائے حج عمرے پہ، بار بار وہاں جائیں۔ اور ہماری یہ دعائیں آپ کے لیے، میں ہمارے بہنیں چھوٹی سب جتنے بھی ادھر بچے ہمارے جتنے بھی ہیں، اللہ پاک ادھر لے کے جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، تو اللہ نے ہمیں موقع دے دیا یہ بات کرنے کا، تو ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں۔ میرا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، جتھے قدم جماویں اوتھوں قدم نہ ہلے، تیرے قدماں تو آری تیرے جیاں لکھاں، میرا ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، دشمن ویریوں نہ ہلے، اپنے سینے تے چلے، اج تک دیاں تینوں سارے جگ دیاں اکھاں، میرے ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں، دشمن ویریوں نہ ہلے، اپنے سینے تے چلے، دشمن ویریوں نہ ہلے، اپنے سینے تے چلے، اج تک دیاں تینوں سارے جگ دیاں اکھاں، میرے ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، تینوں رب دیاں رکھاں۔ ارے واہ ماشاء اللہ، بہت بہترین، اتنا اچھا انہوں نے ترانہ سنایا ہے۔ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ کتنی ضروری ہے سب کے لیے، کہ ترانہ بھی سنایا، دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ایک کون آیا آج دنیا اندر، تے ہوئی گلی گلی روشنائیاں، تے ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آئیاں، تے اعظم لال حلیمہ لے گئی، تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں، اے کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پیاں، کڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں، اے کون آیا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاشم علی۔ ہاشم علی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے اور اب اس سائٹ پہ کس طرح سے آیا؟ میں تقریباً بچپن میں اس طرف تھا، لیکن سن 90 کی دہائی کے اندر میرے والد اور والدہ حج پر گئے ہیں جب، تو آ کر انہوں نے مجھے جھڑکا، مجھے مارا، مجھے کہا کہ بیٹا یہ ایسا کام نہ کیا کریں۔ تو اس وقت سے 90 سے لے کر آج تک میں نے کبھی یہ ناچنا گانا بند کر دیا، اور پھر الحمدللہ میں نے 15 سپارے حفظ بھی کیے ہوئے ہیں، اور 5 کی نماز پڑھتا ہوں، اور بچے ماشاءاللہ میرے 2، ایک حافظ عالم ہے میرا بیٹا بھی، اور میری بہو جو آئی ہے وہ بھی عالمہ ہے ماشاءاللہ۔ میں نے اس طرف دوبارہ آنا گوارا نہیں سمجھا۔ اب میں اچھے آدمیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور اٹھتا ہوں، اور ادھر آتا ہوں اپنے صرف سہیلیوں کو ملنے کے لیے، اپنی سہیلیوں کو ملنے کے لیے، اپنے ڈاکٹر صاحب ان کو ملنے کے لیے آتا ہوں، اور جو ہے باقی وقت جو میں جماعت والے جو ہم جماعت کے ساتھ میرا وقت الحمدللہ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میں نے سارا یہ کام سیکھا، اور لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہوں، بری بات سے روکتا ہوں میں۔
माशाल्लाह देखें कि यहाँ पर अब अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे वो इस तरफ रास्ते की तरफ चलते हैं। देखें बुरा रास्ता अच्छा रास्ता, अल्लाह ताला हर चीज़ की समझ इंसान को देता है, और जब इंसान इसको समझ ले तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है।